کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر کی حجت ہاتھ میں دینے سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ بدر والا نتیجہ تمہارے حق میں نکلا کرے جہاد کا، تو تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو اور پھر اس کے بعد لڑنے کے لیے آؤ، تو اللہ رب العزت تمہاری نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو ایک حق کام کے لیے آپ کے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر راضی نہ تھی دل سے۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، اور حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے اس کے آثار ظاہر ہو جانے کے باوجود، یعنی میدان جنگ میں دشمن آ گیا اور دشمن نے لڑائی کی تیاری بھی کر لی، اس وقت بھی ان کے دلوں میں یہی خیال تھا کہ انہیں واپس جانے کا ہی حکم دیا جائے، لیکن جب لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو انہوں نے اطاعت اختیار کر لی۔ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ابتداً یہ حالت ہو گئی گویا اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں اور اس موت کی طرف کھینچے بھی جا رہے ہیں کہ یہ تمہاری موت سامنے اور تم نے اس موت کی طرف جانا بھی ہے۔ ابتداً یہ ایک کیفیت اور حالت طاری ہوئی، لیکن جب اللہ رب العزت کی پے در پے نصرت شروع ہوئی تو یہ ساری کیفیت اور یہ سارے آثار مسلمانوں کے قلوب سے زائل ہو گئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ رب العزت نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ تم سے کیا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ ان میں سے جو غیر مسلح جماعت ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور تم اس پر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمہیں ابو جہل کے لشکر سے لڑائیں تاکہ اسلام کی حقانیت مسلمانوں پر بھی اور کفار پر بھی واضح ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیں اپنی علامات دکھا کر، اپنی نصرت دکھا کر۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دیں کہ ان کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں اور ذلیل و رسوا ہوں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ نے بدر کا معرکہ اس لیے کرایا تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا جھوٹ ہونا بھی ثابت ہو جائے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ مشرکین خود دعا کر کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر آئے تھے کہ جو جماعت حق پر ہے اسے ہی فتح ملے۔ آگے وہ واقعہ بھی آ رہا ہے، حرم میں جا کر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے مطابق فیصلہ نازل فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک حق جماعت مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور انہیں فتح دی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار ہو۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، اس نے تمہاری دعا کو پکار کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے جو قطار اندر قطار اتریں گے ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ ارداف کہتے ہیں ایک سواری پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہونا، جیسے گھوڑے پر ہوں تو ایک آدمی آگے ہوتا ہے دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو مردف کہا جاتا ہے جو پیچھے ہو۔ تو یہ فرشتے اسی طرح آسمان سے اترے کہ ایک جو ہے وہ گھوڑا آگے اور پھر دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا اس کے پیچھے، جیسے ایک سواری پر کئی لوگ سوار ہوں، اسی طرح پے در پے لوگ آسمان سے اترے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے ان فرشتوں کا اترنا تمہارے لیے خوشخبری بنایا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حصی طور پر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ حضرات صحابہ کرام نے میدان بدر میں فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کو قتال کرتے ہوئے دیکھا، مشرکین کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، ایسے مقتولین کو پایا جن کے جسموں پر تیر، تلوار، خنجر کا، نیزے کا کوئی نشان نہیں تھا، اور وہ کسی جیسے کوڑے کی ضرب سے مقتول ہوئے، اس طرح کا نشان ان کے جسموں پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ اب نصرت کس کی شکل میں نازل ہوئی؟ پہلی شکل تھی نصرت کے نزول کی فرشتوں کا آنا۔ حضرات صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا اور لشکر کے اندر وہ اس طرح موجود تھے کہ صحابہ کرام کو بھی اپنا لشکر بڑا نظر آ رہا تھا اور مشرکین کو تو وہ دگنا نظر آ رہا تھا اپنے آپ سے، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی قوم آ کر مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئی، ہم جو پہلے انہیں بہت تھوڑا سمجھ رہے تھے وہ ہماری غلط فہمی تھی، اور اسی جو ہے وہ دیکھنے دکھانے میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا فیصلہ کر دیا کہ اتنا ساز و سامان اور اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مسلمانوں نے انہی کے ہتھیاروں سے انہیں کاٹا۔ دوسری نصرت اللہ رب العزت کی سکینہ کا نزول تھا، جس سے یہ پہلی کیفیت زائل ہوئی، اس کا تذکرہ۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے اونگ اتاری تم پر، تمہیں امان دینے کے لیے، تمہارے دلوں کو سکون دینے کے لیے۔ اس کی کیفیت کا تفصیلی تذکرہ
غزوہ احد کے بیان میں سورہ آل عمران میں عرض کر چکا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. تیسری نصرت جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ بارش کا نزول تھا. بدر میں 2 کنویں تھے، ایک کنواں پانی والا تھا اور دوسرا کنواں جو ہے وہ خالی تھا، سوکھا. اس میں مکہ کے لوگ اپنا کچرا اور گند ڈالا کرتے تھے. کوئی جو جانور مر جاتا تو مردار اسی میں پھینک دیا جاتا، گندے کپڑے وغیرہ اسی میں ڈالے جاتے، سب کچھ. ان کو ایک گٹر تھا ان کے. تو یہ جو پانی کا کنواں تھا اس پر مشرکین نے آ کر قبضہ کر لیا. تو پورے میدان بدر میں مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا حاصل کرنے کا. انہیں یہ پریشانی تھی کہ لڑائی کے دوران پانی کی شدید حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو فوری طور پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا پانی حاصل کرنے کا. اور مسلمانوں کی طرف جو بدر کی زمین تھی اس طرف نرم تھی ریت. نرم ریت پر پیدل آدمی کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. گھوڑا ہو یا اونٹ ہو وہ تو اس پر آسانی سے چل لیتے ہیں. قتال میں جتنی تیزی سے حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر زمین نیچے بہت زیادہ نرم ہو تو مجاہد اس قدر تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا، پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں اور جسم کا توازن بھی برقرار نہیں رہتا. تو مسلمانوں کو یہ ساری پریشانیاں تھی. اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور وہ بارش صرف مسلمانوں کے لشکر پر ہوئی، مشرکین کی طرف نہیں ہوئی. مسلمانوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ گڑھے بنائے اس میں میدان میں پینے کے لیے اور ضروریات کے لیے. اس میں پانی جمع ہو گیا، مسلمان نہا بھی لیے. نہانے سے جو ہے وہ انسان کی پریشانی، تھکاوٹ اور جو ٹینشن کے اثرات ہوتے ہیں زائل ہو جاتے ہیں. وہ فائدہ ہو گیا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو یہ پریشانی آ رہی تھی شیطان کی طرف سے وسوسہ کہ پانی نہ ملا تو زخمی حالت میں کیا کریں گے، لڑائی کس طرح کریں گے، وسوسہ بھی دور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بارش کی وجہ سے، ریت چونکہ سخت ہو گئی پانی برسنے کی وجہ سے، مسلمانوں کا اس پر چلنا اور جو ہے وہ حرکت کرنا، قتال کرنا آسان فرما دیا. تو ایک پانی نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اتنے مسائل مسلمانوں کے حل کر دیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ نے تم پر آسمان سے بارش اتاری. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاکیزہ کر دے اس کے ذریعے. تم نہا لیے، وضو کر لیا، طہارت حاصل کر لی. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کا وسوسہ جو دلوں میں آ رہا تھا کہ پانی کے بغیر کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دیا کہ ریت تمہارے چلنے کے قابل ہو گئی.